کہ انسان کی جو سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا جسم ہے، اس کا بھی اس آدمی پر حق ہے کہ ایک تو یہ جسم اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، جب اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے تو پھر اس کو صحیح استعمال کریں۔ اگر غلط استعمال کرے گا قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن آج اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو آج کے اس دور کے اندر بڑی عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں، بندہ بعض کو بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی مارچ کے مہینے کے اندر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہاں جی میرا جسم میری مرضی، اور اس کو نام کیا دیا ہے کہ خواتین کی آزادی کی تحریک۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہاں اس نعرے کو اسلام کے سانچے کے اندر لا کر پرکھیں، آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیا ایسا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس جسم پر اس کا جو تصرف ہے وہ انسان کی اپنی مرضی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جو جان ہے، جو ان کا نفس ہے، اسے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جب اللہ نے جسم انسان کا خرید لیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس ایک امانت ہے، تو یہ انسان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، کیونکہ جب بنایا اللہ نے ہے تو پھر اس کے اندر تصرف کا جو حق ہے وہ بھی اللہ کا ہی حق ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا، جسم بنانے کے بعد پھر انسان کو آزاد چھوڑ دیا، تو انسان آزاد نہیں ہے۔ خاص کر کے مسلمان تو بالکل آزاد نہیں ہے۔ مسلمان اسلام کے دائرے کے اندر اس کو بند کر دیا ہے۔ اب اسلام کے دائرے سے اگر یہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، یا اسلام کے جو رول یا اسلام کے جو قانون ہیں ان کو اگر یہ توڑنے کی کوشش کرے گا، تو اس وقت کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی یہ نافرمانی کرنے والا بن جائے گا۔ کیونکہ جب وہ اسلام کے اندر آ گیا تو آنے کے بعد اس کا جو جسم ہے، اس جسم کی جتنی خواہشات ہیں اس سب کو اسلام کے تابع کرنا پڑے گا۔ اور اگر اسلام کے تابع یہ بندہ نہیں کر رہا، یہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھیں میرا جسم میری مرضی، اس جسم کو جیسے مرضی استعمال کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت آ گئی کہ اللہ نے مومنوں کا جو نفس ہے، ان کی جان ہے، اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جب اللہ نے خرید لیا تو پھر یہ جسم ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جب ہمارا اپنا نہیں ہے تو اب اس پر جتنے بھی قانون قاعدے کلیے ہیں وہ سارے اللہ اور اس کے رسول کے لگیں گے۔ اس لیے یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ غلط ہے۔ ایک تو قرآن کی روح سے غلط ہو گیا، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ پاکستان کے آئین کو دیکھیں کہ پاکستان بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے، کہ پاکستان مسلمانوں کی جو ہندوؤں یا سکھوں کے ساتھ جو لڑائی تھی یا جو وہاں پر مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بھئی مسلمان ایک الگ قوم ہے، ایک الگ ان کا مذہب ہے، ایک مستقل ان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی والی کتاب ہے، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق عمل کریں۔ تو اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو لیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کے آئین کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو قانون ہوگا وہ بھی اسلام کا ہی قانون چلے گا۔ تو اسلام کا قانون وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے۔ تو اسلام پاکستان کے آئین کے اعتبار سے بھی یہ نعرہ غلط ہے، کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے، یہ کوئی انگریز کا ملک نہیں ہے۔ جب ایک اسلامی ملک ہے تو یہاں کا جو آئین ہے وہ آئین بھی اسلامی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج اس اسلامی آئین پر عمل نہیں کیا جا رہا، یہ بھی بڑے سوچنے کی بات ہے، ایسا ہو نہیں رہا۔ تو اس لیے آج اس طرح کے جو
لبرل قسم کی انٹیاں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی پاکستان کے اندر رہ کر ہم انگریز کی تہذیب کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، بھائی اگر کسی کو انگریز کی تہذیب اچھی لگتی ہے وہ ادھر چلا جائے، ہم تو کسی کو نہیں روکتے نا ادھر نہ جائے وہاں چلا جائے، لیکن کم از کم ان چیزوں کو کہ جن کا نہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے نہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، ان چیزوں کو اس ملک کے اندر جو ایک ہوا دی جا رہی ہے اور ان کو یہاں پر لانے کی فل کوشش کی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس چیز کی پاکستان اور اسی طرح اسلام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ دیکھیں اس طرح کا کام تقریباً یہ کوئی 2 سال سے، پچھلے سال اور اس سال اور زیادہ تعداد تھی۔ نعرہ کیا ہے کہ ہاں جی میرا جسم میری مرضی، شوہر کے جو کام ہیں وہ کام خود کرے، مجھے وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ آزادی کیا ہے، کس طرح کی آزادی اس وقت طلب کی جا رہی ہے؟ تو یاد رکھیں ایک ہے اسلام نے عورت کو آزادی دی، اور دوسرے نمبر پر یورپ کے اندر ایک عورت کو جو آزادی دی ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو جو آزادی دی ہے، پوری کائنات اور پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایسی آزادی کسی اور مذہب نے عورت کو نہیں دی۔ اسلام سے اگر پہلے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا کہ عورتیں اسلام سے پہلے ان کی حیثیت ایک ٹشو پیپر کی طرح تھی، کہ جیسے ٹشو پیپر کو استعمال کرنے کے بعد باسکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی تیسرا کام نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اسلام سے پہلے عورت کا بھی یہی حال تھا کہ عورت کو صرف اپنے جنسی خواہشات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، استعمال کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب مخصوص ایام عورتوں کے آتے تھے تو اس وقت کیا کیا جاتا کہ عورت کو بالکل گھر سے اپنے جو خاص کمرے ہوتے تھے ان سے الگ کر دیا جاتا، ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ اور بعض لوگوں کا یہ حال تھا کہ مخصوص ایام کے اندر عورتوں کو وہ گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ اسلام سے پہلے کی بات تھی، لیکن اسلام نے آ کر عورت کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا کہ اگر عورت ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ مرد پر لازم ہے، عورت اگر بہن ہے تو وہ اس بندے کی عزت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں کو پڑھایا، اچھی تربیت کی، لکھایا، پھر ان کی اچھی جگہ پر شادی کی، تو فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو محفوظ کیا ہے جو کہ اسلام سے پہلے غیر محفوظ تھی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ یورپ کی آزادی وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے وہ آزادی یہ ہے